سامعین بزم، آئیے اب ہم سیرت کوئز کے بعد اس پروگرام کو تقریر کے فضا میں لے کر چلتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تقریر اور اچھا بولنا ایک عظیم فن ہے جس کے ذریعے لوگوں تک دین کی دعوت عمدہ طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ زور خطابت ہی سے جذبات بھڑکا کر اور دلوں کو برانگیختہ کر کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر خلق خدا تک حق کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے موجودہ دور میں جہاں ہر طرف ارتداد اور فکری الحاد کی لہریں اور نئی تہذیب و تمدن کی چمک دمک اور مادی ترقی اور ارتقاء کا چرچا و شہرہ ہے، ایسے ماحول میں مسلمان کے لیے کفر و شرک، الحاد و بدعات اور ہر قسم کی فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی کتنی اہمیت اور کیا ضرورت ہے، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں عزیزم راشد سلمہ کو کہ موصوف آئے اور تقریر پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ موصوف آئے اور تقریر کو پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ نہایت ہی معزز سامعین اور اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام اور آئے ہوئے مہمانان عظام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ مفکر اور نہ کوئی ادیب، میں صرف آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت ساری خطیبوں کی زبان سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و شوکت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا کی حد تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے، عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا؟ عزیزان گرامی، وہ صرف علم کی دولت ہے۔ جب رب دو جہاں نے قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث شریف میں محسن کائنات سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكوكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 برس مسافت کے برابر ہوں گی۔ عزیزان گرامی، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرتے ہیں اور اپنے کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان مردود جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان مردود جو ہماری معاشرت کا دشمن، وہ شیطان مردود جو ہمارے کلچر کا دشمن، وہ شیطان مردود جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن، وہ شیطان مردود جو ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان مردود جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن۔ یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے، ہمیں اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھے، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے اگر خیر خواہ ہے تو انہیں عالم دین بنائے، اس لیے کہ محسن انسانیت کالی کملی والے سنہری جالی والے آقا کا فرمان عالی شان ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کے چال و جال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کی مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ شاعر نے خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا زمانے کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا زمانے کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ جناب علی وقار قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہو ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے۔ آپ سبھی کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، حضرت امام راضی اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ
علیہ کی تفسیر میں یہی ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہے۔ تو پھر عالم دین بننے اور علم دین حاصل کرنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا ہمارے عزائم اور ارادے کمزور پڑ گئے، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کی حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کی حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ برادران اسلام، علم دین کی اہمیت و وقعت تو کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی روشن کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفانوں کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ایک ایسی روشنی ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ جواہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں، جواہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم دین کی صحیح سمجھ اور علماء ربانیین، علماء حقانیین کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔